بسم اللہ الرحمن الرحیم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ نے کہا نبی پر ایمان لے آئے، فرمایا اللہ نے کہ یہ نبی پر ایمان لے آئے نہیں، اس لیے کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا؟ ورنہ اللہ کہتا ہے یؤمنون باللہ ورسولہ والیوم الآخر، نہیں فرمایا، چونکہ بات ہی ابھی اس حالت کی ہو رہی ہے اسلام سے پہلے والی حالت کی. اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور امر بالمعروف کرتے ہیں. جو تمہیں خیر امت کی نشانی بتائی گئی ہے یہ صفت ان میں بھی ہے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ امر بالمعروف کرے گا. جو روح دین سے آشنا ہے وہ نہیں کہتا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ امر بالمعروف کرے گا. وہ دین کی معاشرے میں تقویت کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ برائی کی حوصلہ شکنی کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے. جو خدا کا بندہ ہے، جو اس کے پاس پتہ ہے، اس کو جو بات سمجھ نہیں آئی ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں. یہاں پہ تو مسلمانوں کو یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں. یہ یسارعون، اس کا جو ایگزیکٹ معنی ہے، صحیح معنی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں پہلے کروں، میں پہلے کر لوں نیکی. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. یہ میسج کیا ہے قرآن کا؟ آج کے لیے میسج کیا ہے کہ اے سنیو، سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اور اے شیعو سب سنی ایک جیسے نہیں ہیں. اے دیوبندیوں سب بریلوی ایک جیسے نہیں ہیں. اے بریلویوں سب دیوبندی ایک جیسے نہیں ہیں. سب اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہیں. اگر تم ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہو، ان سب میں وہ افراد موجود ہیں قائمۃ، جو حق ان تک پہنچے قائم ہے اس پر. راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر چونکہ یہ اہل کتاب تھے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی رسول اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتے، ذکر بھی نہیں کیا. اب یا مسلمان فرقوں کو کیا میسج ہے یہاں پر؟ توجہ فرمائیے گا کہ جو دوسرے فرقے کا ہے اور جو تیری والی بات پر پورا اس کو تیری والی بات نہیں مانتا، جو تمہارے مسلک کی الگ بات ہے، اس کا حتماً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے اور جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے. کاش اللہ توفیق دے دے اس آیت کی روح کو، ان آیات کی روح کو سمجھنے کا. کہ کیا سمجھتے ہیں فرقے ایک دوسرے کو کہ یہ جو دوسرے ہیں نا، یہ مثلاً یہ والی بات نہیں مانتے، سارے جہنمی ہیں. تو یہ جو نیک یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کو ماننے والے نہیں. بعد میں مان لیں گے کہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن ابھی جو ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، خدا ان کی تعریف کر رہا ہے. جب تک یہ فرقے کی منحوس اور زہریلی دیوار کھڑی ہے، یہ اینک جب تک آنکھ پہ چڑھی ہوئی ہے، یہ اچھوں کو بھی برا کر کے دکھائے گی. کیونکہ فرقہ جو دوسرا ہے، گروپ جو دوسرا ہے، مسلمانوں سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب یہودیوں کے بارے میں کوئی پالیسی بنانی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا. وہ کون ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. بس ہر فرقے کو، ہر مسلک کو قرآن کا پیغام کیا ہے کہ مت سمجھ کہ جو تیری والی بات کو نہیں مان رہا، اور خدا کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، عبادات ان بینات کو مانتا ہے، ہاں ایک چیز میں مثلا تمہارا اس کا اختلاف ہے، مت سمجھو کہ دوسرے والوں کو پتہ ہے اور نہیں مانتے. یہ ذہنیت ہے فرقے کی، سب جہنم میں جائیں گے. نہیں،
وہ جنت اللہ کی ہے، وہ اس کی مرضی ہے کس کو جنت میں ڈالے گا، اور اس نے کتاب خدا میں بتایا ہوا. ان آیات کو غور سے پڑھیں. یہ فرقہ واریت کی جڑ کاٹتی ہیں اگر ہمیں عقل آئے تو. باقی تمام چیزیں ان سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی. آیات قرآن سے جو بھی ٹکرائے گی ختم ہو جائے گی بات. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا. ہمارا جو مسلک ہے شیعہ مسلک، اس کا بنیادی اصول ہے خلاف قرآن کوئی حدیث قابل قبول نہیں. کلیئر ہے بالکل. کہتے ہیں کرتے نہیں. سب فرقے ایسے. جب باری آتی ہے اپنے مسلک کی، قرآن کو توڑ موڑ کر آیات کو کہتے ہیں یہ مراد ہے، اور خدا انہیں نامراد رکھتا ہے. قرآن کی مراد ڈھونڈنے کی بجائے اپنے مسلک کی مراد تھوپنے والے قرآن پر یہ نامراد ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں مراد ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے جو فرامین ہم تک پہنچے ان میں کیا ہے؟ جس نے قرآن کو اپنے سامنے یعنی اپنا رہنما بنایا، قرآن کے پیچھے چلا، قرآن اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. جس نے قرآن کو پیچھے رکھا کہ آگے میرا مسلک چلے گا، پیچھے قرآن چلے، قرآن اس کو ہانک کر جہنم میں لے کر جائے. یہ باتیں ہمیں کی گئی. یہ نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ کی کتاب پر کسی چیز کو ترجیح حاصل نہیں تھی. یہ تو تاکید ہو گئی ان فرامین سے. یہ نہ بھی ہوتے، کتاب خدا کی حیثیت ہر چیز سے بڑی ہے. یہ قانون خدا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سمجھدار ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں. یہ صالحین میں سے. میں سوال کرتا ہوں، یہ جو صفات بتائی جا رہی مثلا اہل سنت میں، میں شیعوں سے پوچھتا ہوں، اور اہل سنت بھی جو سن رہے ہیں شیعوں میں دیکھیں، جا کر دیکھیں، ایسے افراد ہیں نہیں جو خدا کی رضا کی خاطر کرتے ہیں کام، اللہ ایماندار ہیں، عبادت گزار ہیں، راتوں کو تہجد والے ہیں، مثلا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں. نہیں ہے ایسے لوگ ہر فرقے میں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن نفرت کی جو آنکھوں پر چڑھا دی گئی ہے ہر مسلک کے، دوسرے کی صرف خرابیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے تمہاری نظر میں وہ خراب کام کر رہے ہیں، بھائی اچھے لوگ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ان خرابیوں کو خدا دور کر دے گا. اور امر بالمعروف کرو. ہر مسلک سے اچھے لوگ، نیک لوگ، امت کی تڑپ لکھنے والے لوگ، یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے. یہ کسی فرقے سے کتاب نہیں ہے، یہ ساری امت مسلمہ سے کتاب ہے. تم میں سے ان فرقوں کو توڑ کر ایک جماعت ایسی کھڑی ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دے. اور یہ خیر، سب سے بڑی خیر اتحاد امت ہے. اس کے اوپر اور نیچے والی آیات پڑھ لیں. نیچے والی آیت میں فرقے سے منع کیا گیا، اوپر والی آیت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا. درمیان میں خیر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر خیر مراد ہو سکتی ہے. سب سے بڑی خیر سیاق و سباق کے مطابق اتحاد ہے اور تفرقے سے بچنا ہے. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جائے. کون بنے گی وہ جماعت؟ وہ جو اچھے لوگ ہیں ہر مسلک میں. بڑا واضح ہے قرآن. اس لیے کہا گیا قرآن میں تدبر کرو. تدبر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. تم قرآن کی آیات میں تدبر نہیں کرتے ہو. تم قرآن کی آیات میں تدبر کرنے کی بجائے من گھڑت قصوں اور افسانہ لوگوں کے سٹوری ٹیلر ٹائپ کے لوگوں کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا تم نے عقیدے بنا لیے. اور اللہ کی کتاب کا پوچھو تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ یہودیوں والی صفت جو اللہ نے بیان کی ہے کہ ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں کہ جن کو کتاب خدا کا کچھ پتہ نہیں سوائے اپنی آرزوؤں کی. آرزو کیا ہے؟ ہم جنت میں، باقی جہنم میں. کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ پڑھو، وہاں پڑھا تم نے، سنا ہے. اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہیں. اہل کتاب میں سے کہا جا رہا ہے. اور قرآن کس طرح سمجھائے گا؟ صدق اللہ العلی